معاشی طور پر بالکل زیرو پر آ گیا ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ کراچی کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ٹیکس فری زون قرار دیا جائے. جو سندھ گورنمنٹ کا خود کا کہنا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ کرونا پھیل چکا ہے, لیکن ایک بات اور بھی کر لیں کہ اندرون سندھ میں اور پورے کراچی میں کشمور سے لے کے کراچی تک ہاسپٹل کی کمی ہے. ہاسپٹل کی کمی ہے. کرنا یہ سراسر زیادتی ہے. ہزاروں خاندان کی تقریبات منسوخ کرنا, ان کے کھانے تیار رہنا, گھروں میں دلہنیں تیار رہنا, یہ ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ زیادتی ہے. حکومت سندھ سے بار بار مشاورات کے بعد ہم نے ان سے یہی ایک مطالبہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے بند کرنا ہے تو ہمیں کم سے کم 10 دن پہلے بتایا جائے. 2 دن پہلے ہماری تمام وزراؤں سے میٹنگ کے بعد بھی ہمیں اینی ٹائم بند کر دیا جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ جو کہ پاک کے ساتھ اور صوبوں کے ساتھ جو ان کی چکلس بازی ہے, اس سے کراچی کا تاجر اور کراچی کی جو 3.5 کروڑ عوام ہے وہ پس رہی ہے. یہ وہ شہر ہے جو کہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے. 67% ریونیو یہ وفد کو ادا کرتا ہے. 95% ریونیو یہ سندھ گورنمنٹ دیتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہر سیاسی جماعت, ہر شخص یہاں کا دعوے دار تو ہے لیکن یہاں کا مسیح کوئی نہیں ہے. ووٹوں کے دوران آتے بات تو کرتے لیکن ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بزنس کمیونٹی آج 17 میں آل اورنگی ٹریڈ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. محترم, میں متحدہ پاکستان کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں کے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہماری 2 میٹنگیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ساتھ اسی جگہ پہ ہو چکی ہیں, اور میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں. ہماری آگے تک آپ آواز پہنچا دیں. اب جو کراچی میں اس وقت جو مین مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پورٹ کے اوپر کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں, اس پہ ڈیمیج ڈیٹینشن شروع ہو گیا ہے. ڈیمیج جتنی بھی شپنگ کمپنیز ہیں, پاکستان میں شپنگ ایکٹ موجود نہیں ہے قانون کے اندر. تو جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ اپنے من مانے جو ہے چارجز لگاتی ہیں ڈیمیج کی مد میں, جو کہ تقریباً $70 سے لے کے $110 $120 تک. رابطہ کمیٹی اور کنوینر خالد مقبول بھائی اور یہاں موجود تمام تاجر بھائیوں, السلام علیکم. آج ہمیں پھر ایک مرتبہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم بار بار اپنے کاروبار کو کھلوانے کی بات کر رہے ہیں. ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے, ہم ان سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے, ہم صرف اپنے کاروبار کو کھلوانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں صرف ایک ہی بات ریٹن میں مل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن. آپ 9 تاریخ کی بات کر رہے ہیں میرے کچھ تاجر بھائی, لیکن 9 تاریخ کے بعد تو ان کی خود کی طاقت بند کرانے کی. 9 تاریخ کے بعد محرم الحرام میں ہم ہماری عقیدت اور احترام ہے وہ ہم اس میں اپنے محرم منائیں گے. ہم 14 اگست کا دن بھی انہی میں آ رہا ہے. آپ خدا کا خوف کھائیں. آپ نے صافی حضرات, کیمرہ مین اور کراچی بھر سے آئے ہوئے مختلف تاجر انجمنوں کے عہدیداران, السلام علیکم. آج آپ اور ہم ایک بار پھر اس ڈوبتے ہوئے کراچی کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں. کراچی میں دکانیں کب کھلنی ہیں, کب بند ہونی ہے, کتنے دن کھلنی ہے, کتنے دن بند ہونی ہے, کب وقفہ ہونا ہے, کب نہیں ہونا, اس کا فیصلہ اہلیان کراچی کو کرنا ہے, دادو کے نمائندوں کو نہیں. اور یہاں کے تاجر جو بڑی ذمہ داری سے 70 سال سے ٹیکس دے رہے ہیں, پاکستان بھر کے سب سے محب وطن طبقہ ہے یہ, جس کے شٹر کھلے رہتے ہیں تو پاکستان کا کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے. آج کراچی کی مختلف تاجر انجمنوں نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو مشترکہ فیصلہ کرے, کل دکانیں کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا پرسوں,
ہم یہاں پر اس لیے آپ کو بلایا تھا کہ آپ کے فیصلے کے ساتھ اپنا فیصلہ کریں، آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز۔ کراچی میں، پورے پاکستان میں، بلکہ دنیا بھر میں جو نئی لہر آئی ہے کورونا کی، ڈیلٹا ویریئنٹ کی، جو بہت ہی ڈیڈلی ہے، ہم سب کے علم میں اور سب تسلیم کرتے ہیں، اور آقا قرار دیا جائے۔ آپ کو اقدامات کرنے ہیں نا، اس کی روک تھام کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں کے تاجروں سے جتنی قربانی 70 سال میں لے سکتے تھے لے چکے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ ان لوگوں کی باری ہے، وہ کہیں گے تو ہم آپ کی دکانیں کھلوانے خود آپ کے ساتھ پہنچیں گے۔ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب تک تمام فیصلوں کی تائید کرتے رہے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں یہ گمان تھا کہ اس کا کیا جانا ضروری ہے اور سب کی بہتری کے لیے۔ پچھلے سال میں بات کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے دکانیں اور ضروری دکانیں کھولنے سے رش بڑھنے کا زیادہ امکان ہے، 24 گھنٹے کھلے رہنے سے۔ آپ 24 گھنٹے کے لیے 7 دن دکانیں کھول کر کوئی قانون بنائیں تو کورونا رکے گا اور پھیلنے سے بچے گا۔ اس میں ریلیف دینے کے بجائے دکانوں کی قرقی، جرمانے، بندش کے فیصلے کیے، تاکہ آپ کے لگائے گئے، آپ کے علاقوں کے پولیس، آپ کی گوٹائی، آپ کے دیہات، آپ کے علاقے، آپ کے شہر، آپ کے پڑوسی پولیس والے افسران جن کو آپ نے کراچی میں مسلط کیا ہے، وہ ارب پتی بن کے جائیں۔ آپ کے لیے یہ فیصلہ جس دن کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جب کراچی حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی چاند رات جیسا سما ہوتا ہے۔ اس وقت ہی پوسٹنگوں پر پرسنٹیج طے کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب یہ سلسلہ نہیں چل پائے، ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ آپ ویکسین کے حوالے سے آپ لوگوں کو جرمانہ 12 گھنٹے لائن پر لگ رہے ہیں اور ان کو ویکسین نہیں لگ رہی۔ پہلے آپ ویکسین کی، اگر کراچی جس کی آبادی 3.5 کروڑ ہے اور 30% آپ نے کرونا بتا دیا ہے، تو یہاں پہ سب سے زیادہ یقینی بنایا جانا چاہیے تھا ویکسین کی موجودگی کو۔ آپ ویکسین کی فراہمی کو یقینی نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کو لاک ڈاؤن کو یقینی کیسے بنانے دیں گے؟ مکمل لاک ڈاؤن کراچی حیدرآباد کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں تاجر برادری سے کہتا ہوں، آج فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پہلی بات، آپ تائید کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا ٹیکس معاف کیا جائے۔ دوسری بات کیا جائے، بلکہ ان کو بلا سودی قرضے دیے جائیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو یہ کھڑا کر سکے۔ تیسرا مطالبہ آج کا یہ ایوان کر رہا ہے کہ آپ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو پہلے معاف کر